بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجماعت نماز کے مسائل پر گفتگو چل رہی تھی، لیکن ایک صاحب نے مجھ سے قضا نماز کے بارے میں سوال کیا تھا اور اس کا جواب ایک کامنٹ میں دینا مشکل تھا اور سوال بھی بڑا اہم تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ قضا نماز کے پورے چیپٹر کو ہی مختصراً میں بیان کر دوں ضروری مسائل کے ساتھ، تاکہ ان کا سوال بھی بڑی کشادگی کے ساتھ جواب دیا جا سکے ان کے سوال کا، اور دیگر افراد بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو نماز کے بارے میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ تو جب آپ کے گھر میں کوئی پلر ہو اور اس پلر آپ کے گھر کی عمارت کا جو پلر ہوتا ہے، اگر اس پلر میں کہیں کوئی کمی آ جائے، کچھ کمزوری آ جائے، کچھ اس میں سے مٹی گرنے لگے، تو آپ اس کو ویسے ہی نہیں چھوڑتے ہیں، اس کی مرمت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو دین کا ستون ہے، نماز ہے، اگر اس میں کوئی کمی آ جائے، کچھ اس میں کمزوری آ جائے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ فوری ہم اس کی مرمت کر لیا کریں علماء کی صحبت کے ذریعے اور علم حاصل کر کے۔ تو فرض نماز جو ہوتی ہے اس کو اپنے وقت میں ادا کرنا بھی بذات خود ایک مستقل فرض ہے۔ اگر آپ بغیر کسی عذر کے فرض نماز کو چھوڑیں گے، اس کے وقت میں ادا نہیں کریں گے، تو بہت سخت گناہ گار ہوں گے۔ تو حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ جو شخص ایک فرض نماز چھوڑتا ہے، وہ ایک حقب عذاب جہنم میں مبتلا رہے گا، اور ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے، اور ایک سال 12 مہینے کا ہوگا، اور ایک مہینہ 30 دن کا ہوگا، اور وہاں کا 30 دن یہاں کے دنوں کے وہاں کا ایک دن یہاں کے دنوں کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو 1000 سال کا ہوگا۔ 1000 ہمارے حساب سے 1000 سال کا وہاں کا ایک دن ہوگا۔ تو ایسے ایک دن کے 30 دن ہوں گے۔ اب آپ 1000 سال کے انٹو 30 کر لیجیے آپ، پھر ایسے 30 دن والا ایک مہینہ جو ہوگا، ایسے 12 مہینوں کا ایک سال ہوگا۔ 1000 ایئرس انٹو 30 انٹو 12 ہو جائے گا، پھر ایسے 80 سال ہوں گے، انٹو 80 ہو جائے گا۔ اب آپ کیلکولیٹر پہ حساب ڈال کر دیکھ لیں کہ ایک فرض نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے۔ تو آپ اگر بغیر عذر کے بھی اگر کوئی نماز چھوڑتے ہیں تو آپ کو اس کی قضا کرنا لازم ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، اور اگر عذر کے تحت بھی چھوڑتے ہیں تب بھی آپ کو قضا کرنا لازم ہوگا، آپ پر سے گناہ ساقط نہیں ہوگا۔ تو جیسے مثال کے طور پر آپ کو بہت گہری نیند لگ گئی تھی، تو اب گناہ گار تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ پر بہرحال آپ کو قضا کرنا اس کی لازم ہوگا۔ آپ نے جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑی، آپ کی بہت زیادہ گہری نیند لگ گئی تھی، لیکن اب اس کی بھی عادت ڈال لینا اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فرض نماز ہے، آپ کو ادا کرنا ہے، اور آپ جو ہے الارم بھی نہیں رکھتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے آپ کی گہری نیند لگ جاتی ہے، تو 2-3 الارم بھی آپ نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو عذر بھی ایسا ہونا چاہیے جو شریعت کی نظر میں قابل قبول ہو، اور بعض عذر ایسے ہوتے ہیں جن کے تحت قضا نماز بھی کرنا لازم، نماز کی قضا کرنا بھی لازم نہیں ہوتا ہے، قضا کرنا بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر حیض و نفاس، یعنی حیض یعنی عورتوں کو جو ہر ماہ خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں، تو ان دنوں میں جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں ان کی بعد میں قضا کرنا بھی لازم نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی نفاس ہے، بچے کی پیدائش کے بعد عورت کے جسم سے جو غلاظت اور گندگی نکلتے رہتی ہے، ان دنوں میں فرض نماز بھی پڑھنا لازم نہیں ہوتا ہے، اور بعد میں اس کی قضا بھی لازم نہیں ہوتی ہے، قضا بھی اس کی ساقط ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص
حالت جنون میں تھا، پاگل پن تھا اس کو، اور یا حالت بے ہوشی تھی، تو بے ہوشی کی حالت میں بھی نماز قضا کرنا بعد میں اس کی، جب آپ بہتر ہو جائیں گے تو بعد میں اس کی قضا کرنا لازم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر مان لیجیے کوئی ایک شخص دن بھر بے ہوشی کی حالت میں تھا اور ظہر کی نماز کے دوران، ظہر کی نماز کے وقت کے دوران تھوڑی دیر اس کو افاقہ ہو گیا، تو اب اس افاقے میں جتنے وقت اس افاقہ ہوا، 1-2 منٹ افاقہ ہوا، تو چونکہ اس وقت میں اس کو افاقہ ہو گیا، لہٰذا اب اس کو ظہر کی قضا کرنا ہوگا جب وہ بالکل اچھا، جب وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو صرف ظہر کا افاقہ، ظہر کے وقت میں افاقہ ہوا، ظہر کے وقت میں پاگل پن دور ہوا، یا ظہر کے وقت میں 1-2 منٹ بھی صحیح، تو اس نماز، جس نماز میں افاقہ ہوا اس کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ اب یہ قضا کرنا جو ہوتا ہے، چاہے وہ نماز عذر کے تحت چھوٹے یا بغیر عذر کے تحت چھوٹے، قضا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب اس میں وہ عذر انکلوڈڈ نہیں ہے جن میں جیسے حیض و نفاس ہے، جنون و پاگل پن ہے، ان میں تو قضا نہیں ہوتی، لیکن بعض دوسرے اور بھی عذر ہوں گے جن میں قضا آپ کر سکتے ہیں، تو ان جن میں آپ کو قضا کرنا آپ پر واجب ہوتا ہے، تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کی قضا آپ پڑھیں۔ تو قضا کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر آپ قضا کرنے میں تاخیر کریں گے، بغیر عذر کے دیر کریں گے، ہاں پڑھیں گے، ہاں پڑھیں گے، اب آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے لیکن آپ آرام سے ہاں پڑھیں گے، تو یہ تاخیر کرنا بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اب جو عذر ہیں جن کے تحت آپ کو تاخیر کرنا، قضا میں تاخیر کرنا جائز ہوتا ہے، وہ ہے حصول روزی، اکل حلال آپ کما رہے ہیں، یا علم حاصل کر رہے ہیں، یا کھانا کھا رہے ہیں، یا آپ سو گئے ہیں، تو تھوڑی دیر تاخیر کرنا آپ کو جائز ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص قضا پڑھ بھی لیتا ہے، بغیر عذر کے کسی کی نماز چھوٹی تھی اور بعد میں وہ قضا پڑھ بھی لیتا ہے، تب بھی اس کا گناہ اس پر سے ساقط نہیں ہوتا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنی چاہیے، اور جن اسباب کے تحت وہ نماز بغیر عذر کے اس سے چھوٹی تھی ان اسباب کو دور کر دینا چاہیے۔ بری صحبت ہے، کوئی غلط حرکتوں میں مبتلا ہے، تو ان ساروں سے دوری اختیار کرنا چاہیے، نہ صرف قضا بلکہ توبہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اور جس کے ذمے قضا نماز لازم ہوتی ہے اس کو نفل مطلق ادا کرنا جائز نہیں ہوتا ہے بلکہ حرام ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی شخص کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، اب اس کو ظہر سے پہلے اس کو یہ چاہیے کہ وہ فجر کی قضا پڑھ لے، اور اس کے پاس وقت بھی ہے، موقع بھی ہے فجر کی نماز قضا کرنے کا، لیکن وہ قضا نہیں پڑھتا ہے بلکہ ایک نفل نماز، بس اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، نہیں پہلے نفل پڑھ لیتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہوں، تو اس طرح نفل پڑھنا اس کے لیے حرام ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اس کو حکم کو پس و پیچھے ڈال دے رہا ہے، فرض نماز کی جو قضا ہے وہ نہیں کر رہا ہے۔ لیکن جو فرض کے ساتھ پڑھی جانے والی نمازیں ہوں گی، اگر وہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ دوسری نفلیں اگر وہ پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ، وطر ہے یا فرض کے ساتھ پڑھی جانے والی نمازیں ہیں تو ان میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی سنت نمازیں یعنی فجر فرض کے ساتھ پڑھی جانے والی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ بھی چھوٹ گئی ہیں تو ان کی بھی وہ قضا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بہت زیادہ سنتیں ہیں جو بہت زیادہ چھوٹ گئی ہیں کسی کی، تو اب بہتر یہی ہے کہ ان سنتوں کو وہ چھوڑ دے، ان کی قضا کرنا اس پر لازم نہیں ہے اگر بہت زیادہ ہے۔ ہاں البتہ فرض جو فجر کی نماز کی جو سنت ہوتی ہے، جو فرض سے پہلے آپ فجر میں جو 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں ان کی قضا لازم ہوگی، اگرچہ وہ بہت زیادہ ہوں، اگرچہ وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کو فجر کی سنت کی قضا کرنا آپ پر ضروری ہے، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی بہت تاکید آئی ہے۔ اب قضا نماز پڑھتے ہوئے آپ کو ترتیب کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے، یعنی پہلے آپ مان لیجیے اگر کسی کی پچھلے دن کی 5 نمازیں قضا ہو گئی، چھوٹ گئی اس کی نمازیں 5، تو جب وہ قضا پڑھے گا
تو پہلے اس کو فجر پڑھنا چاہیے، پھر ظہر پڑھنا چاہیے، پھر عصر پڑھنا چاہیے، پھر مغرب، پھر عشاء۔ ایسا نہیں کر سکتا ہو کہ پہلے ظہر پڑھ لے پھر عشاء پڑھ لے، ایسا اگر پڑھے گا تو وہ درست نہیں ہوگا۔ اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، اگر کسی کی 2 نماز چھوٹ گئی ہیں، فجر اور ظہر، تو اب وہ شخص جو ہے پہلے اس کو کرنا یہ چاہیے کہ پہلے وہ فجر کی قضا کرے پھر ظہر کی قضا کرے، لیکن وہ کرتا یہ ہے کہ پہلے ظہر پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد پھر فجر پڑھتا ہے۔ 2 نمازیں چھوٹی تھی، فجر اور ظہر، پہلے پڑھنا چاہیے تھا فجر پھر ظہر، لیکن وہ پہلے ظہر پڑھتا ہے اور اس کے بعد پھر فجر پڑھتا ہے۔ تو اب جب وہ فجر پڑھے گا تو فجر کی جب وہ قضا کرے گا تو جو ظہر اس نے پہلے پڑھی تھی وہ باطل ہو جائے گی۔ اب اس کو فجر پڑھنے کے بعد پھر ظہر پڑھنا اس پر لازم ہوگا۔ اسی طرح جب آپ نماز قضا کرتے ہیں تو یہ تو تھی قضا نمازوں کی ترتیب، اب ساتھ ساتھ آپ کو یہ چاہیے کہ قضا کے ساتھ، قضا کی ترتیب کے ساتھ ساتھ جو نماز حاضر ہے، اب جس کا وقت ہے، اس کی بھی ترتیب کا آپ کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، فجر نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی، آج کی مان لیجیے ایک شخص فجر نماز اس نے نہیں پڑھی، اب جب وہ ظہر پڑھنے جائے گا تو ظہر پڑھنے سے پہلے اس کو یہ چاہیے کہ پہلے فجر کی قضا کر لے۔ تو پہلے اس کو پہلے فجر کی قضا کرنا ہوگا، پھر ظہر پڑھنا ہوگا۔ اگر بھولے سے اگر وہ شخص ظہر پہلے پڑھ لیتا ہے تو بعد میں اس کو فجر کی قضا پڑھنا ہوگا، اور جو پہلے ظہر پڑھی تھی وہ ساقط نہیں ہوگی، وہ باطل نہیں ہوگی، وہ نماز نل اینڈ وائڈ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بھولے سے ہو گیا، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اور اگر ظہر کا وقت اسی طرح، اگر ظہر کا وقت بہت آخر پہ تھا، بہت اینڈ پہ ٹائم تھا، اور ٹائم اتنا نہیں تھا کہ آپ اگر ظہر پہلے فجر کی قضا کرتے پھر ظہر پڑھتے تو ظہر کا وقت ہی چلے جاتا، تو آپ کو پہلے ظہر پڑھ لینا چاہیے اور پھر بعد میں آپ کو فجر کی قضا کر لینا چاہیے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب وقت آخر ہو تو آپ جو ہے پہلے ظہر پڑھ لیں گے، اور جو فجر چھوٹ گئی تھی اس کو آپ بعد میں ادا کر لے سکتے ہیں، اور جو ظہر آپ نے پڑھی اب وہ باطل بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی شخص کو معلومات نہیں ہے، ناواقف ہے وہ شخص، تو ناواقفیت کی بنیاد پر ترتیب ساخت نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کی فجر کی نماز چھوٹ گئی، فجر اس نے نہیں پڑھی، اب ظہر اپنے وقت میں وہ پڑھ لیتا ہے، اب فجر کی قضا نہیں پڑھتا ہے، ظہر اپنے وقت میں پڑھ لیتا ہے، پھر عصر کا وقت آتا ہے، عصر بھی اپنے وقت میں پڑھ لیتا ہے، تو اب جب اس کو معلوم ہوگا کہ یہ قضا میں ترتیب رکھنا بھی لازم ہے، تو اب اس کو یہ چاہیے کہ فجر کی قضا تو وہ کرے گا ہی کرے گا، لیکن ظہر کا اعادہ کرنا بھی اس پر لازم ہوگا، کیونکہ ناواقفیت، مسئلہ معلوم نہ رہنے کی وجہ سے وہ ترتیب ساخت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر جماعت چھوٹ جانے کا خوف ہو تب بھی ترتیب ساخت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، آپ مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں، آپ یہ سوچ کے جا رہے ہیں پہلے میں فجر کی قضا کر لوں گا پھر ظہر جماعت سے پڑھوں گا، لیکن آپ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ظہر کی جماعت تو ٹھہر چکی ہے، تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جلدی سے پہلے 2 رکعت فجر کی قضا کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ ظہر کی جماعت میں آپ کو جوائن ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ قضا نماز جماعت چھوٹ جانے کے خوف سے قضا نماز کی ترتیب ساخت نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ دن میں نماز پڑھتے ہیں قضا، تو آپ کون سی بھی نماز ہو، دن میں اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں قضا، تو آپ کو آہستہ تلاوت کرنی چاہیے اس میں، جس طرح آپ ظہر میں آہستہ تلاوت کرتے ہیں، چاہے امام نماز پڑھا رہا ہو قضا یا آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں، آہستہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر آپ دن میں قضا کر رہے ہیں، چاہے کون سی بھی نماز آپ قضا کر رہے ہوں، 5 نمازوں میں سے، لیکن اگر آپ رات میں قضا کر رہے ہیں تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ جو سری نماز ہے ظہر اور عصر، رات میں اگر آپ اس کی قضا کر رہے ہیں تو رات میں آپ کو آہستہ تلاوت کرنی چاہیے ظہر اور عصر کی قضا میں، اور جو جہری نمازیں ہوں گی، فجر ہے، عشاء ہے، مغرب ہے، تو ان میں آپ جو ہے بلند آواز سے امام
تلاوت کر سکتا ہے رات میں اگر نماز ادا کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کی نمازیں چھوٹ گئی تھی اور اب وہ سفر میں ہیں، اب سفر بھی ایسا ہے کہ جس میں نماز قصر کر سکتے ہیں، 4 رکعت کی نماز 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے جائز ہو گیا ہے تو اب اگر وہ سفر میں اپنی نمازوں کو قضا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے 4 رکعت والی نماز کی جب وہ قضا کرے گا تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ 2 رکعت قضا میں پڑھے، یعنی نماز تو تھی 4 رکعت لیکن اب چونکہ وہ سفر میں ہے اس لیے اس کو 2 رکعت پڑھنا چاہیے۔ اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی نمازیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اتنی زیادہ قضا ہو جاتی ہیں کسی کی نمازیں کہ اس کو یہ معلوم ہی نہیں رہتا ہے کہ بھئی میرے کتنی نمازیں قضا ہوئی، یہی نہیں معلوم ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اتنی نمازیں قضا کریں، اتنی نمازیں قضا کریں کہ اب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اب میری کوئی قضا نماز باقی نہیں رہی۔ تو آپ اندازے سے جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا تب تک آپ کو نمازیں قضا کرنا چاہیے۔